إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے، حافظ صاحب نے عنوان مختصر کر دیا تھا. میرا پورا عنوان ہے تاریخ آزادی ہند اور مسلمان. اصل میں میرا مضمون ہی اور مسلمان پر ہی زیادہ ہے، جس کو حافظ صاحب شاید بھول گئے. تاریخ آزادی ہند اور مسلمان کے اس عنوان پر مجھے خطاب کرنے کے لیے دو محرکات تھے. میں کیوں اس پر خطاب کروں؟ ایک یہ کہ عام طور پر ہم مسلمانان ہند، خاص کر اس سائیڈ کے جو شمالی جنوبی ہند کہلاتا ہے، مدراس وغیرہ کے مسلمانوں کو یہی سمجھ ہے کہ آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. آزاد ہندوؤں نے کروایا، حکومت وہ کریں جی، بالکل حق و جانب چیز ہے. ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہم نے کیا کارنامے انجام دیا آزادی کے لیے؟ وہ پرانی تاریخ تو انہی کی ہے. انہوں نے فارم کیا تھا اور انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے قربانیاں دی. اور بابا قوم بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ مہاتما گاندھی ہیں. وہ بھی ایک ہندو قومیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. بابا قوم اکتوبر 2 گاندھی جینتی منایا جاتا ہے، سب مناتے ہیں، نیشنل ڈے ہے، منانا چاہیے. تو اس حیثیت سے عام تصور ہمارا یہ ہے کہ مسلمان اس تحریک آزادی میں کچھ کام نہیں کی اور کوئی حصہ ان کا نہیں ہے. تو حق بھی نہیں بنتا ہندوستان پر کوئی چیز ہم عائد کریں یا مانگیں یا ہمارے لیے انصاف ہو، حق بھی نہیں بنتا. تو اس حیثیت سے مظلوم بھی ہیں، مجبور بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہمارا حق کیسے مارا جا رہا ہے. تو اس حیثیت سے سب سے اہم بات یہ بنتی ہے کہ آزادی کے وقت مسلمانوں نے کیا کام کیا یا ان کا کیا حصہ قربانیوں کا رہا ہے تحریک آزادی. یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک انتخاب کیا تھا. اور دوسری چیز جو محرک ہے وہ یہ کہ مشہور مقولہ ہے جو قوم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو، قربانیوں کو بھول جاتی ہے،
وہ قوم تاریخ سے بہت جلد مٹا دی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جس قوم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے، جس قوم نے بھی اپنے پرانے بڑوں کے قربانیاں اور زندگیاں بھلا دی تو اس کو بہت جلد دنیا سے مٹا دیا گیا یا خود مٹ جاتی ہے۔ اور یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کی تاریخ یا ہندوستان میں مسلمانوں کے جو کچھ کارنامے ہیں، اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو ہندوستان میں مسلمانوں نے جو کچھ دیا، خواہ وہ ہندو ہو یا کوئی بھی ہندوستانی ہو، اس پر 10 منٹ بھی بات کر سکے۔ تعلق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کیا ہوئی تھی، کیا کچھ ہم نے دیا ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تاریخ کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دو مرتبہ کیا ہے، فلمیں بن گئی تھی، مغل اعظم، اکبر دی گریٹ، میں سنا ہوں، دیکھا نہیں ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں نے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سنا ہوں میں نے، تو اس حیثیت سے بعض نام ہمارے زبان پر بھی چڑھ گئے تھے، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی تاریخ ہندوستان سے اور خاص کر مسلمانوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس حیثیت سے کوئی بات معلوم نہیں ہے، اور کیا کچھ انہوں نے دیا اور کس طرح یہاں کی قوم مظلوم تھی، کس طرح انہیں آزادی دلوائی، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر آخری دور میں تحریک آزادی میں کیا حصہ لیا، کیا مقام تھا مسلمانوں کا، اور ہونے کے بعد پھر کس طرح ظلم کیا گیا مسلمانوں پر، جو تقریباً 47 سے لے کر 2014 تک چل رہا ہے یہ ظلم، کہ جنہوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اس قوم کو آج تک اس ملک کے اندر انصاف نہیں مل سکا۔ یہ روداد ہے جس کو اگر ہم جان لیں تو یاد رکھیے ہمارے جو اصول اور ہمارے جو ضوابط ہیں اور ہمارے جو کچھ کارنامے ہیں، اس حیثیت سے ہم حکومت سے نہیں بلکہ ہر ایک انفرادی طور پر یہ شعور رکھے گا کہ یہ ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے جس کے اندر انصاف سب سے اہم تقاضا ہے۔ ہم اس سے ایک لا تعلق زندگی گزارتے ہیں، تو انہی دو وجوہات کی بنیاد پر، دو محرکات کے بنیاد پر میں نے یہ مضمون کا انتخاب کیا تھا، موسم کی حیثیت سے بھی کہ ابھی ہمارا تحریک آزادی کا یہ تقریباً 60 پر 8واں اجلاس ہوا تھا اور یہ آزادی کا سال منایا گیا تھا، جشن منایا گیا تھا بہت اچھی طرح۔ تو اس حیثیت سے، اس مناسبت سے میں آپ کو گفتگو کروں۔ سب سے پہلی چیز ایک بات ذہن میں رکھیے، مسلمان اور غلام یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا غلامی مسلمانیت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام جب بھی آیا ہے غلام اس کی فطرت میں نہیں ہے، غلامی اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ چاکری لوگوں کے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ لوگوں کو سب سے بہتر نظام حیات دینے کے لیے آیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و پیش قرآن کے اندر یہ مضمون 4 مرتبہ ادا کیا ہے، جس میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون بھی آیا ہے۔ جو یہ مضمون ہے وہ مضمون کیا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تیسری جگہ فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اس اسلام کو بجھا دینا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ اس کو تمام کر کے رہے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تیسری جگہ، چوتھی جگہ فرمایا کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لاکھ یہ لوگ بجھانے کی کوشش کریں، لاکھ انکار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام کر کے رہے گا۔
یہ 4 مقامات کے مختلف آیات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، جس میں واضح طور پر اسلام دراصل کبھی غلامی کی زندگی گزار نہیں سکتا، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اسلام آیا ہے حیات زندگانی دینے کے لیے، اسلام آیا ہے آئیڈیل نمونے کے طور پر۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کو حاکم مانتا ہے، وہ کسی کی چاکری کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس حیثیت سے تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ مکمل طور پر مسلمان غلام بنا دیے گئے ہوں، کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب بھی ایسے ہوا ہے اسی دور کے اندر اللہ نے ایسے علماء کو، ایسے علماء حق کو، ایسے مجاہدین کو پیدا کیا جنہوں نے اس کو اس مظلومیت سے نکال لیا، اس غلامیت سے نکال لیا۔ اور ہندوستان ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیشہ مسلمان آزاد رہا ہے۔ یہ مکمل غلامی کبھی مسلمانوں پر نہیں آ سکتی۔ تو اس چیز کو نظر انداز نہ کیجیے، ذہن میں رکھیے، میرے پورے ٹاپک کا مضمون اس کے گرد گھومتا ہے کہ غلامی بحیثیت مجموعی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو غلام جب بنایا گیا، انگریزوں کی غلامی، اور انگریز پورے ہندوستان پہ چھایا، تو اس مضمون کو جو میں پہلے دیا ہوں، اس حیثیت سے آپ لنک پیدا کیجئے، سوچئے کہ اگر یہ حیثیت مسلمان کی پہلے سے تھی کہ مکمل غلامی نہیں ہو سکتی اور اسلام غلامی کی زندگی کے لیے نہیں آیا ہے، تو جب انگریز ہندوستان پہ چھایا ہوگا تو سب سے پہلے آزادی کی آواز کس نے اٹھائی ہوگی؟ میں کہاں لے جا رہا ہوں بات کو، اشاروں سے کہاں پہنچا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجیے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا حصہ ہندوؤں کا ہے اور انہوں نے جد و جہد کی قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا اور آج ان لوگوں کی حکومت ہے تو حق بجانب ہے، اس فیصلے کو، اس حقیقت کو جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بٹھا دی گئی ہے، اصل چیز کی طرف مبذول کرانے سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کی عقلوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں غلامی، مسلمان مکمل کبھی غلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مکمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر غلبہ پا لیا اور برطانوی راج پورے ہندوستان پر مکمل ہو گیا، تو اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیداً پیش کیا ہے اس حیثیت سے، تو غلامی سے نکلنے کے لیے آواز سب سے پہلے اٹھائی کس نے ہوگی؟ آگئی وہ بات جو میں تاریخ سے بعد میں ثابت کروں گا، میں نے عقلوں سے فیصلہ لیا ہے، تاریخ سے بعد میں ثابت کروں گا، ثابت کرنے سے پہلے عقلوں سے فیصلہ لیا ہے کہ اس معاملے میں بھی سب سے اہم، سب سے آگے آنے والی قوم مسلمان ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں نہیں ہے غلامی۔ وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ وہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ اب اس آزادی کے نمونے میں جو ہم آپ کو تاریخ سے پیش کریں گے، اس میں بھی ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، عقل کے فیصلوں کے مطابق، پھر میں آؤں گا تفصیل۔ سب سے زیادہ قربانی بھی کس نے دی ہوگی؟ مسلمان نے۔ کیوں؟ اس کے عقیدے میں آزادی شامل ہے، بحیثیت مذہب کے کسی عقیدے میں آزادی شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کس طرف لے جا رہا ہوں؟ بحیثیت عقیدے کے کسی بھی مذہب کے اندر آزادی ایمان کا جز نہیں ہے، جبکہ ہمارا سب سے پہلا فلسفہ ہی آزادی ہے۔ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہر دور میں خواہ پست سے پست کیوں نہ ہو جائے مسلمان، ان کے ذہنوں پہ مسلط رہی۔ تو سب سے بڑی اپنے ایمان کے لیے جس طرح قربانی ہے، اسی حیثیت سے آزادی کے لیے بھی، ہندوستان کی قربانی کے لیے بھی، ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی اتنی ہی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں۔ تو اس حیثیت سے بھی کسی قوم کی قربانی، خواہ وہ ہندو قوم ہو یا کوئی اور، ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے۔ جتنے مصلوب ہوئے علماء اور عام انسان نہیں دیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے،
امت مسلمہ کے علماء نے تحریک آزادی کے وقت جتنی جانیں دی، جتنی قیدی زندگی کاٹی، جتنے مصلوب ہوئے، جتنے کالے پانی کی سزائیں ہوئی، جتنے رنگون کے جیلوں میں اپنی زندگی کو کاٹا، اتنے مذہبی پیشوا کسی بھی دور میں کبھی نہیں ہوئے، خواہ وہ مسلمانوں کے کیوں نہ جو ہندوستان میں ہوئے۔ گویا کہ ہمارے خون سے اس کی آزادی کا ایک ایک حرف لکھا گیا تاریخ کے اندر، لیکن ہم نے کیا کیا؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 65 سال کے اندر اندر ہم نے تمام چیزوں کو بھولا تھا۔ آزادی کے وقت کے ایک رہنما کا نام اور ڈیٹ آف برتھ شاید بیٹھنے والے مجمع میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، عوام کے لاکھوں مجمع میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ نہ ہم نے ان کی یاد تازہ کی، نہ ان کی زندگیوں کو رہنما بنایا۔ ہم تو ایسی اقلیت میں چلے گئے اور ایسی کمزوری میں چلے گئے اور ایسے احساس کمتری ہمارے اوپر چھائی کہ ہم خود کہنے لگے اپنے بچوں سے، تاریخ ہی یوں بنا دی گئی کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، جو کچھ وہ دے رہے ہیں گویا کہ رحم کھا کے بھیک دے رہے ہیں، اتنا ہی بہت ہے ہندوستان میں، اس سے زیادہ کیا مانگتے ہو؟ چلو جیسا بھی یہ زندگی گزارو، ورنہ تو کہ آپ کے لیے سعودیہ وغیرہ چلے جاؤ، گلف میں جاؤ، وہاں کے چکی پیسو، وہاں کے ملازم بنو، پھتریں کھاؤ، مذاق اڑاؤ، کچھ نہ کچھ کر لو، اپنی زندگی بنا لو، یہاں کیا ہے تمہارے لیے؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک عام طرح کا احساس ہے جو ہماری سب سے اہم کردار جو یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو منصب ملنا چاہیے تھا، ان تمام احترام و تقدیس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تاریخ آزادی ہند کا نہ کبھی مطالعہ کیا، نہ اس وقت رہنماؤں اور ملت کے بڑے بڑے علماء نے جو قربانیاں دی ان کو یاد رکھا اور اس حیثیت سے حکومت کے آگے سامنے رکھ کر بات کو منوایا۔ ہم سب بھول گئے، بھلا بیٹھے۔ تو آئیے میں ایک مختصر خاکہ، وقت بھی کم ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے اور تاریخ ہمیشہ خشک مضمون ہوتی ہے۔ تاریخ بھی سننے کے لیے کم از کم انسان کو جد و جہد کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو دلچسپ بناؤں گا بیان کرتے ہوئے۔ حتی الامکان کوشش یہ رہے گی کہ سادہ الفاظ میں بیان کر دوں اور ایک پورا خاکہ ہندوستان کا آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں۔ جو بھی وقت دیا ہے یہاں پر وہ بیکار نہ جائے۔ ہمیشہ میں ایک مضمون دینے کی کوشش کرتا ہوں، خواہ میرا آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو وقت۔ تو ہندوستان کی تاریخ کا ایک مکمل خلاصہ مختصراً آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، یہ میری کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مدد فرمائے تو انشاءاللہ العزیز میں مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمان کا کردار جو ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر، وہ بحیثیت فوجی اور لشکر کے محمد بن قاسم کا ہے رحمہ اللہ، لیکن بحیثیت ایک مضمون اور پیغام کے عرب تاجروں کا ہے۔ محمد بن قاسم سے بھی پہلے عرب کے بعض تاجر سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کی ایمانداری، سب سے اہم چیز ان کی ایمانداری، ان کا لین دین، یہ دیکھ کر یہاں کی جو عوام تھی متاثر ہوئی اور مسلمان بنی، اور بہت سے قبائل جو یہاں پر موجود تھے ان کے اندر اسلام پھیلا۔ سب سے اہم چیز مسلمان تاجر کی ایمانداری سے، ان کے اخلاق سے۔ لیکن عمومی طور پر جو تھا یہاں پر وہ راجا مہاراجا کا ایک کیریکٹر تھا پورے طور پر، اور راجا مہاراجا کو اس وقت جو حیثیت تھی وہ صرف ایک منسٹر اور ایک اس طرح جہاں یہاں پر ہوتے ہیں منسٹرز وغیرہ، وزیر اعظم وغیرہ، اس حیثیت سے نہیں تھے، وہ دراصل مذہب کے بھی بڑے ہوا کرتے تھے۔ بعض راجا مہاراجاؤں کے سامنے باقاعدہ سجدے بھی ہوتے تھے، ان کو مذہبی طور پر بھی سب سے بلند مقام ملتا تھا، اور اسی طرح حکومت کے اعتبار سے بھی سب سے بلند مقام ملتا تھا۔
دوسری بات یہ تھی کہ اپوزیشن پارٹی کا کوئی تصور نہیں تھا ہندوستان. راجا جو کہتے وہی اصول وہی قانون تھا، اور سب سے زیادہ تسلط مذہب کی اعتبار سے برہمنیت کا تھا، اور برہمن یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ دوسرے لوگ میرے پاؤں کے نیچے رہیں. یہ برہمنزم جو کچھ ہے سب سے زیادہ اگر پوری تاریخ میں اور دنیا میں دیکھا جائے تو تعصب کی انتہا کسی گروہ میں ہے تو وہ برہمن میں ہے. یہ برہمن ہمیشہ چوٹی کے لوگ ہوتے تھے، اور یہ عوام کو چوپایوں سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھی. بہت بڑی حیثیت ان کی چوپایوں کی تھی، بس اس کے بھی نیچے تھی. اس سے اوپر کوئی حیثیت عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مظلوم رعایا گویا کہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. ایسی ہی حالت میں ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ کہہ لیجئے یا آمد کہہ لیجئے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی ہے. اب ان کی زندگی دیکھ لیجئے. محمد بن قاسم رحمہ اللہ سن پیدائش کے اعتبار سے 690 پر 95 695 کو پیدا ہوئے، 695 عیسوی کو. اب میں جتنی بھی تاریخیں بیان کروں گا عیسوی کی حیثیت سے، جو ہمارا چل رہا ہے 2014، اس حیثیت سے بیان کروں گا، ذہن میں رکھیے. اور 632 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 610 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی ہے. 23 سال کا عرصہ ہے. 32 میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے. پھر 32 سے لے کر 95 تک جو حالات ہیں خلفائے راشدین کے، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ اور یزید، پھر اس کے بعد مروان کا خاندان، پھر مروان کے خاندان میں آگے بڑھیے تو ولید سلیمان، یہ دو بھائی. یہ ولید کے دور کی بات ہے جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے. اور یہ حجاج بن یوسف ثقفی جو طائف میں اور بعد میں آگے چل کر پورا بصرہ و کوفہ کا حاکم بنا تھا، اور جس کا تشدد، ظلم اور اسی طرح کیا ہے مسلمانوں کا قتل عام، اس حیثیت سے ظالم و جابر حکمراں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. حجاج بن یوسف یہ ان کے سگے بھانجے تھے. محمد بن قاسم بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم جب ہندوستان آئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی. 17-18 سال کا نوجوان سپہ سالار، اور فوج جو لے کے آئے تھے وہ صرف 4000 فوجی تھے. آنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ سندھ کا ایک راجا تھا. سندھ کے راجا نے بعض عرب کے بڑے بڑے سرداروں سے جاہلیت میں بھی یہ سندھ کے راجا سے تعلقات تھے. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کے جو راجا آگے چل کے ہوئے، ان میں راجا داہر جو تھا، جو محمد بن قاسم کی فوج سے لڑتا ہوا مارا گیا، یہ دراصل اس سے پہلے مسلمانوں کے جو عرب تعلقات تھے جاہلیت میں، اور بعد میں مسلمانوں کی آمد کے بعد جو کچھ خبریں پھیلی اطراف و اکناف میں، اس حیثیت سے ہندوستان میں بھی بہت کچھ مانا گیا کہ یہ ایک ایسی قوم نمودار ہوئی ہے جو قیصر و کسریٰ کو بھی مغلوب کر چکی ہے. تو ایک طرح کی دہشت طاری ہو گئی ہندوستان کے راجاؤں میں بھی. لیکن یہ بدبخت حسد کا شکار ہو گئے. یہ بجائے مطیع ہونے کے خلاف عرب کے سازشیں کرنے لگا، اور بعض چھوٹے چھوٹے جو راجا تھے انہوں نے تعلقات قائم رکھے، اور تحفے تحائف وغیرہ بھی کبھی کبھار بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے خلیفے کو یا خلیفے کے کسی امیر کو بھیجا کرتے تھے. اسی حیثیت سے ایک مرتبہ ایک جہاز جا رہا تھا دمشق، جس میں خلیفے کے لیے تحفے بھی تھے، اور اس میں
عرب خاندان کے جو بعض لوگ ہندوستان آ کے آباد ہو گئے تھے، ان کے بیوی اور بچے بھی تھے، جس کی آمد کی خبر راجہ داہر کو ملی تو اس نے ان کو لوٹ لیا۔ جب اس نے لوٹ لیا تو اس کے اندر جو بیویاں تھیں، عرب بیویاں جو ہندوستان میں تھیں، ان میں سے ایک نوجوان لڑکی نے یہ دعائی دی، یہ آواز لگائی کہ یا حجاج، اے حجاج، آج تیرے ہی ملک کے یعنی عرب کے ایک لڑکی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور تو اس کو پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی یہ ٹانک بن گئی، یہ کیا ہے، تازیانے کے طور پہ کام کیا۔ جس طرح قیدی کو مارا جاتا ہے تو عزم میں پختہ ہو جاتا ہے، مہمیز کی طرح کام کیا کہ حجاج کو جب سنایا گیا کہ معاملہ ایسے ہے اور اس نے اتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے اور وہاں کی ایک بچی آپ کا نام لے کے چیخ رہی تھی، تو اسی وقت اس نے خلیفے کو خط لکھا اور کہا کہ اجازت دیجئے مجھے کہ میں حملہ کروں۔ آج اس نے ہماری بیٹی بیویوں پر، ہمارے جو کچھ لڑکیاں ہیں ان پر ہاتھ اٹھایا ہے، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو خلیفے نے تأمل کیا اور آخر کار جب معلوم ہوا کہ بھیجنے کے لیے خود حجاج ذمہ داری اٹھاتا ہے تو خلیفے نے اجازت دے دی۔ تو حجاج نے اپنے ہی بھتیجے کو، جو اس وقت صرف 17 سال کے تھے، محمد بن قاسم کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو، تلوار کے زور سے نہیں ہے بلکہ تمہارا سب سے بڑا نصب العین ہونا یہ چاہیے کہ تم اخلاق کے زور پر وہاں پر اسلام کو پھیلاؤ۔ وہ لوگ بڑے مظلوم ہیں، راجا کے ظلم و ستم سے رعایا تنگ آئی ہوئی ہے، وہاں جاؤ اور اسلام کے اصولوں کو سمجھاؤ، پھر دیکھو کہ اسی حیثیت سے لوگ تمہیں خود آگے بڑھ بڑھ کے فتح کرنے کے لیے علاقے دینے لگیں گے۔ تو یہی چیز آخر محرک بنی محمد بن قاسم کے ہندوستان آنے کا، اور بہت جلد ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم نے وہ مقام حاصل کر لیا جو یہاں کے ہندوستانیوں کو مندر کے کسی دیوی کا تھا۔ مندروں میں جو دیویوں کی پوجا ہوتی تھی، اس حیثیت سے ہندوستانی عوام نے محمد بن قاسم کے مجسمے بنا کے باقاعدہ پوجا کرنے کی تمنا کی تھی۔ اس کے اخلاق اتنے بلند تھے اور اس حیثیت سے انہوں نے آزادی دلوائی ان راجاؤں کے ظلم و بربریت سے بھی جو صدیوں سے اس چکی میں پس رہی تھی عوام۔ جب یہاں کی عوام نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کے پاس بہترین اصول ہیں اور بہترین طور پر نظام ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کے خود اپنے علاقے دینے لگے اور بہت جلد صرف 3 یا 4 سال کے عرصے کے اندر پورا سندھ فتح ہو گیا، جو آج کا تقریباً کیا ہے، یہ سندھ اور یہاں کا سندھ اور خاص کر پاکستان کے ان علاقہ جات جو آ کر بارڈر کے ہیں، لاہور وغیرہ تک پہنچنے کے ہمیں امکانات ملتے ہیں اور ادھر طرف سری لنکا تک پہنچنے کے امکانات ملتے ہیں محمد بن قاسم کی۔ اور یہ پورا علاقہ بہت جلد فتح ہوا، جتنا علاقہ فتح ہوا اس سے زیادہ یہاں ہندوستانیوں کے دل فتح کر لیے محمد بن قاسم نے، اور باقاعدہ بہت بڑا ایک سنگ تراش نے محمد بن قاسم کا ایک بلند قامت مجسمہ بنایا، پھر اس کو جلوس کی شکل میں نکلوایا، تو بہت بڑا جلوس تھا اور سب سے بڑے مندر میں رکھوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ تو محمد بن قاسم باہر نکلے، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا کہ آج تک ہم نے جتنی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جتنے چیزیں ہم نے سوچ رکھی تھی کہ وہ ہمارے لیے کریں گے، وہ سب کام ہم نے آپ میں دیکھے ہیں، تو آج آپ سے بڑا کوئی دیوی دیوتا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے میں نے مجسمہ بنایا ہے اور مندر میں رکھنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ بھائی یہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اسی چیز کو تو توڑنے کے لیے اسلام آیا ہے، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ میرا مجسمہ ہو اور اس کی باقاعدہ پوجا ہو؟ تو اب لوگوں کے اندر ایک طرح کی کشمکش پیدا ہو گئی۔ یہ سب تاریخی واقعات ہیں، چھپا دیے گئے ہیں اور نہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، چھپانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہم نہیں پڑھتے، ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا ہوا تھا ہندوستان میں۔ تو اس طرح محمد بن قاسم اور وہ جلوس کے اندر ایک طرح کی کیا ہو گئی تھی، بات بن نہیں رہی تھی، محمد بن قاسم روک رہے تھے اور جلوس تھا کہ مصر تھا کہ اسے لے جا کے ہم رکھیں گے۔ آخر کار اس بات پر فیصلہ طے ہوا کہ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تم اتنا ہی مانتے ہو
اتنا ہی مجھے سمجھتے ہو تو تم کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو جو بنایا ہے، تم سمجھتے ہو نا میں بہت بلند اخلاق کا ہوں، جو مجھے بنایا ہے اس کے اسلام، اس کے مذہب کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے بھی سمجھ رکھا تھا کہ یہ بھی کوئی برہمن جیسا کوئی مذہب ہے جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ ہم جیسے نیچ ذات کے لوگ آپ کے مذہب میں فوری آ جائیں اور وہ معزز مقام مل جائے جو تمہارا ہے؟ کہا کہ یہی تو اسلام کی دین ہے، اسلام کا سب سے بڑا وصف ہی تو یہی ہے کہ صدیوں پرانا مسلمان کیوں نہ ہو، اگر ایک نیا مسلم اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اسلام میں اس کے اور اس کے حقوق یکساں ہیں، کوئی چیز نہیں چلتی، احترام سب اسی اسلام ایمان پر ہے، تقدیس اس پہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور محمد بن قاسم کا کام آسان ہوتا گیا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے تاریخ کی سب سے بڑی، جتنے بڑے بڑے فاتحین آئے ہیں مسلم حکمرانوں نے انہیں بلا کے قتل کر دیا۔ یہی واقعہ خود محمد بن قاسم کے ساتھ پیش آیا۔ سلیمان کے وقت میں یہ آئے تھے اور بعد میں ان کا بھائی ولید کے وقت میں یہ آئے تھے، بعد میں ان کا بھائی سلیمان جب بیٹھا، وہ پرانی دشمنی تھی حجاج بن یوسف سے، یہ ان کا بھتیجا تھا، اس نے لیٹر لکھ کے بلوایا اور محمد بن قاسم کو عین جوانی میں 21 سال کی عمر بھی نہیں تھی، اس وقت جیل میں ڈال کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہے 715 کا، 695 ان کی زندگی کا آغاز ہے، 715 ان کی زندگی ختم کرتی۔ یہ 5 سال جو آخری دور میں آئے تھے، 711 سے لے کر تقریباً 14 تک ہندوستان میں گزارا تھا انہوں نے اپنا وقت، اور اسلام کا ایک بہترین نمونہ چھوڑ گئے تھے اور یہاں کے لوگوں پر اسلام کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ یہ دراصل ہماری ابتدا تھی اس ہندوستان میں اسلام کے نام پر۔ پھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ یہ مذہب بہت جلد مسلمان ہوتے چلے گئے اور یہاں کے ہندوستانیوں میں پھیلتا چلا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہی انصاف کے تقاضے تھے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے، اسلام کا سب سے بڑا وصف۔ یہاں کی جو عوام تھی پہلے سے پس رہی تھی، راجا مہاراجا جتنا چاہے ظلم کرے معاف تھا، وہی کوئی عوام میں سے چھوٹی سی تقصیر بھی ہو جائے تو واجب القتل تھا۔ یہ نظام وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے۔ کوئی غیر برہمن کو صبح سویرے دیکھ لے، اس کی خطا تھی۔ اتفاق سے بھی صبح سویرے پہلی نظر برہمن کی اگر کسی چھتری پہ پڑ گئی تو اس دن اس کا گیا، ہو سکتا وہ جیل جا سکتا تھا یا کوڑوں کی سزا کے لیے تیار، کیونکہ برہمن کی نظر خراب ہو گئی اس چھتری پہ پڑ کے۔ ظلم کی انتہا دیکھی۔ اگر کوئی برہمن بھگوت گیتا وغیرہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس وقت کوئی چھتری گزر گیا وہاں سے اور کان میں وہ الفاظ اس نے سن لیے تو سزا یہ تھی کہ اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا باقاعدہ، تاکہ وہ پھر کبھی نہ سن سکے۔ کوئی چھتری کوئی برہمن کے مندر میں بھول کے بھی اگر قدم رکھ دیا تو اس کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ تیری یہ حیثیت کہ تو برہمن کے مندر میں آئے، تو مندروں میں آنا، خداؤں کے پاس ان کے التجا کرنا تک ان کے لیے پابندی تھی، اور خداؤں کا کلام سننے تک کے لیے پابندی تھی۔ ایسے ظلم و جور کے آغاز اور ایسے ظلم و جور کے دور میں یہ محمد بن قاسم ایک ایسا نظام لائے جو ان کے دلوں کو چھو لیا اور وہ خود بخود اپنے آپ پھیلنے لگا ہے، اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حملے ہوئے افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، سلطان محمد غوری اور غزنوی، ان دونوں کے حملہ جات ہوئے ہیں، اور بہت سے حملے ایسے ہوئے جو پے در پے ہوئے۔ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ایسے بھی ہیں جن میں کیا ہے کہ 1 سال کے عرصے کے اندر 2-3 جنگیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن پورا ہندوستان اس وقت بھی مکمل فتح نہیں ہوا۔ پھر آگے چلے
تو یہی مسلمان یہاں کے اور بیرونی جو حملے ہوئے ان سے مل کے ایک طرح کی حکومت بنتی چلی گئی، اور ان میں سب سے زیادہ جو نام کمائے وہ غوری خاندان ہے، ان کی حکومت بہت عرصے تک چلی، مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے جو حکومت چلی وہ خاندان غلامان ہے، یہ بھی سب سے بڑی اسلام کی دلیل ہے۔ غلام جس کی کوئی حیثیت کبھی کسی معاشرے میں نہیں تھی، اسلام نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ ایک بڑا عرصہ صرف خاندان غلامان کی حکومت ہے دہلی پر، خاندان غلامان۔ کیوں؟ وہ سب کے سب بادشاہ غلام تھے اصل میں جو بادشاہ بنے، اس وجہ سے اس پوری پیریڈ کا نام ہی خاندان غلامان رکھا گیا ہے۔ یہ اسلام کی دین ہے، خاندان غلامان کی بہت بڑی حکومت رہی ہے ایک عرصہ۔ پھر اس کے بعد لودھی خاندان کی حکومت رہی ہے دہلی پہ۔ جب لودھی خاندان کی حکومت رہی، اسی دور میں بابر نے حملہ کیا تھا ہندوستان پر، یہاں سے مغلیہ خاندان کی حکومت شروع ہو گئی، مغلیہ خاندان کی حکومت۔ 1526 میں سب سے بڑا حملہ ہوا اور لودھی خاندان کی حکومت ختم ہوئی اور مغلیہ خاندان کی حکومت شروع ہو گئی ہندوستان کے اندر، اور سب سے پہلا بادشاہ بابر بنا۔ اس میں 1526 میں 1526 عیسوی میں سب سے بڑا حملہ بابر نے کیا اور لودھی خاندان ختم ہوا اور مغلیہ خاندان وہاں پر برجمان ہوا، اور بابر سب سے پہلا بادشاہ بنا اور 4 سال کا عرصہ پورے اس کے ساتھ بادشاہت میں گزارا، فتوحات میں گزارا، اور تقریباً 1530 میں مر گئے۔ مرتے وقت ہمایون کو بنا گیا، اور یہ بھی عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ جب فتوحات کا زبردست فتوحات ہو رہی تھی، زور تھا فتوحات کا، ایسے زمانے میں بابر کا بیٹا ہمایون جو تھا بیمار پڑ گیا، نوجوان بیٹا، بڑا پیارا تھا بابر کو، اور بیماری تھی کہ جیسی جیسی دوا کرتے گئے بیماری بڑھتی گئی کم ہونے کے بجائے۔ وہ جو مقولہ ہے نا، جوں دوا کی اسی طرح کیا ہے، بیماری بڑھتی گئی، تو بیماری بڑھتی چلی گئی، اور طبیبوں نے جواب دے دیا، کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، شاید تمہارے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اب اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی دوا۔ اب بڑے بڑے حکیموں کو اور بڑے بڑے دانشوروں کو بابر نے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے یا بیماری سے اچھا ہونے کیا کیا جائے۔ تو ایک حکیم نے کہا کہ بادشاہ ایسے کرو کہ ایک طرف آپ بیٹھ جاؤ اور ایک طرف سونا رکھا جائے، خزانے سے سونا لا کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایک پلڑے میں آپ ہوں، اور کیا کریں، تولا جائے، جتنا سونا آئے اتنا سونا تم غریبوں میں تقسیم کر دو، تاکہ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور تمہارے بیٹے کی جان بچ جائے۔ تو بابر نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے سونا کیا ہے، سونا دینے کا تم کہہ رہے ہو، میرے بیٹے کے لیے سونا کیا ہے، میں تو میرے بیٹے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے یوں کیا کہ چکر لگایا ہمایون کا، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس کی آخری وقت اور آخری سانس ہے تو یہ میری بنا دے اور اس کو اچھا کر دے۔ بہت دن نہیں گزرے کہ یہ ہمایون اچھا ہونے لگا، بابر بیمار پڑنے لگا اور مر گیا۔ یہ تاریخ میں ہے بات، میں نے تاریخی واقعات سنانا ہے، اب اس سے بحث نہیں کہ یہ کہاں تک کیا ہے اسلام سے مطابقت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے تاکہ میں آپ کو ایک مضمون دوں۔ اب ہمایون بنا ہے۔ پھر ہمایون کی حکومت بڑی لمبی تھی، 1530 سے لے کر تقریباً وہ حکومت کرتا رہا 1556 تک اس نے حکومت کی، بڑی لمبی حکومت کی ہے، اور اس وقت تک تقریباً بہت حد تک پورے ہندوستان کا علاقہ اس کے زیر نگین آ گیا، اور 1556 میں جب مرا
اس وقت اکبر آیا ہے. اکبر کی حکومت اس سے بھی لمبی رہی. 1556 سے لے کر 1605 تک اس کی حکومت رہی. 50 سال تقریباً حکومت کی. اور 50 سال جب آیا تھا 18 سال کا تھا. تو اس حیثیت سے جوانی بھی ملی اس کو, فوج بھی اچھی ملی, اور ایک طرح کا ماحول بھی ملا. تو اس نے بھی وسیع طور پر اختیارات حاصل کیے اور سب سے زیادہ علاقے فتح کیے. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو چکی تھی. وہ کیا تھا؟ مذہب سے لا تعلق ہو گیا تھا. اور بعض لوگوں نے اس کے کان اتنے بھرے, درباریوں نے, کہ اس نے سمجھ لیا کہ اسلام کا آخری وقت ختم ہو گیا. وہ 1000 سال کے لیے آیا تھا اور 1000 سال اس کی پیریڈ میں برابر ختم ہو رہے تھے ہجری کے حساب سے. تو اس نے سوچا کہ یہ دین تو 1000 سال کا ختم ہے, ایک نیا دین لایا جائے. خود اس نے نیا دین لایا بھی تھا, دین الہی کے نام سے. وہ اپنی موت آپ مر گیا, جس میں کیا تھا؟ گائے کی ذبح منع تھی, شراب حلال تھی. ہاں, یہ تھا اس کا معاملہ. وہ پکا ہندو پرست بن گیا تھا. لیکن عقائد نہیں بگڑے, اور آخری روایات اچھی ہی ہیں اس کے بارے میں بھی, جو مورخین کی ہیں, کہ آخر میں اسے توبے کی توفیق بھی ہوئی اور اسے احساس بھی ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. خیر, لیکن یہ ایک لمبی حکومت رہی جس کے اندر مسلمان تقریباً پورے ہندوستان پہ چھا گئے 1905 تک. پھر اس کے بعد جو بادشاہ آئے, جہانگیر, شاہ جہان, پھر اورنگزیب, یہ 3 بادشاہوں کا جو دور ہے, یہ دور ایسا ہے جس میں ایک طرح کا زوال مغلیہ سلطنت پر شروع ہو چکا تھا اندرونی طور پر. جس طرح کیا ہے, کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے تو دیمک جو کھانے لگتی ہے اس کو پوری لکڑی کھانے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے. تو پہلا جو اندر سے کھاتی ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دیمک اس کو لگ چکی ہے, وہ تو آخری میں جا کے پتہ چلتا جب لکڑی گر جاتی ہے. تو اس طرح یہاں سے جو زوال شروع ہوا, تو جہانگیر یہ بھی تقریباً اچھی حکومت کیا, تقریباً 1623 تک. پھر اس کے بعد شاہ جہان آیا, اس نے بھی حکومت کی, لیکن ان کے بیٹوں ہی کے اندر بہت سے اختلافات شروع ہو گئے. اور اورنگزیب نے بہت جلد پہچان لیا کہ یہ باپ میرا غلطی کر بیٹھے گا اگر میں اس کو چھوڑوں, تو خود اپنے باپ کو ہی قید کر دیا. کیونکہ یہ اچھے تھے, ان کو استاد بہت اچھا ملا تھا اورنگزیب کو, اور ایک لمبا عرصہ بھی ان کو حکومت کرنے کا ملا. بعد میں آگے چل کے تو انہوں نے اپنے باپ کو قید ہی کیا, لیکن کوئی ظلم و ستم نہیں کیا, صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کے ہاتھ میں حکومت رہی تو یہ ناخلف اولاد, ان کا اپنا جو بھائی ناخلف تھا اس کو دے دے گا. اس کے واسطے انہوں نے باپ کو قید کیا اور خود حکومت پہ آئے. لیکن بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں. جو پوزیشن اصل میں مغلیہ سلطنت میں آج ہمیں جو معلوم ہے اکبر کو دی گئی, اصل میں وہ پوزیشن اورنگزیب کو دی جانی چاہیے تھی. انہوں نے وہ نمونہ قائم کیا جو اسلاف کی یاد تازہ کرتی. خود کتابت کر کے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے, ٹوپی بن کے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے. بالکل ایک نارمل سپاہی کسی زندگی گزارتے تھے. رات میں تہجد گزار تھے, دن میں تلاوت کلام پاک سے ہمیشہ کیا ہوتی, ان کی زبان تر رہتی تھی. اور ظلم کو کبھی کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دی. انصاف کا اتنا خیال تھا کہ کبھی کبھی راتوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی اورنگزیب کی, اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبان تر رہتی تھی. اور جو معمولی کپڑا ہوتا تھا وہی معمولی کپڑا ان کے جسم پہ ہوتا تھا. جو بھی شاہانہ طور پر غیر اسلامی رسوم و رواج ہو گئے تھے ان سب کو انہوں نے بینڈ کیا. اور سب سے بڑا جو مجرا ہے, مجرا جو ہندوستان اور مغلیہ سلطنت کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا تھا, جس طرح آج میوزک سانگز ہیں اس طرح وہاں دربار میں مجرا لگتا تھا اور باقاعدہ میوزک ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ رقاصائیں ہوتی تھی اور رقص کیا جاتا تھا, اور ان کو بڑے بڑے انعامات دی جاتی تھی, اور اس کی بڑی بڑی ٹولیاں ہوتی تھی. جس طرح آج بھی ہے نا فلم سٹار کی کیا اہمیت ہے, ہاں ان کے گروپ کی کیا کیا, ویسے ہی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی, جو شاہی طور پر ان کو خزانہ ملا کرتا تھا. یہ تمام چیزیں بینڈ کی اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں.
جس سے بہت بڑا پرابلم ہو گیا خود اورنگزیب کو، لیکن انہوں نے جھیلا اس کو، کہا کہ تم حلال کی کمائی کرو، یہ حرام کی کمائی چھوڑو، اگر تمہیں اس سے کچھ فاقہ ہو رہا ہے تو حکومت مدد کرے گی، لیکن ختم کرو اس کو۔ یہ گویا کہ ایک آخری جھلک تھی، چنگاری تھی، جو یہ دینے کے لیے کہ اب بھی وقت ہے مسلمانوں سدھر جاؤ، نہیں تو تم مٹا دیے جاؤ گے غیر قوموں کے ہاتھوں۔ یہ اورنگزیب گویا کہ ایک ٹمٹماتا چراغ تھے، لیکن بعد میں نہ ان کی کوئی بات قائم رہی، نہ ان کو وہی پوزیشن ملی جو انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہی کیا جو عام حکمرانوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ آخر کار بہت جلد مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اسی اثنا میں ہندوستان پر انگریز داخل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے جو آیا 1750 پر 1757 اندر داخل ہوا انگریز۔ کس حیثیت سے داخل ہوا؟ ایک بزنس مین کی حیثیت سے داخل ہوا۔ یہ کوئی لڑ جھگڑ کے حملہ کر کے فتح نہیں کیا ہندوستان کو، بڑی پالیسی سے فتح کیا انگریز نے۔ یہ صرف تجارت کی نیت سے تجارت کے لیے کہہ کے اندر داخل ہوا۔ پہلے ہی سلطنت کمزور ہو گئی تھی، کوئی کسی کا نہیں مانتا تھا، کوئی ایک بڑا بادشاہ نہیں تھا، نوابوں میں تقسیم ہو گیا تھا معاملہ۔ تو جو نواب جس جگہ پوزیشن رکھتا تھا اس نواب سے تعلقات قائم کرتا تھا اور اجازت لیتا تھا، اور اپنی ایک الگ سی کمپنی بنا دیتا تھا، اور وہاں پر لوگوں کے لیے کیا ہے نفع بخش چیزیں بن رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے پیسہ بھی ہے، اور فوج بھی لے آیا تھا۔ تو اس حیثیت سے لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ جب نواب خود پیسے لیتے لیتے مقصور ہو جاتا تو نواب کو اپنے انڈر کر لیتا۔ وہی سسٹم جو سود خوروں کا ہے، آج کے جو سود خوروں کا سسٹم ہے وہی سسٹم تھا۔ سلطنت کمزور ہو گئی تھی، آمدنی نہیں تھی، لیکن نوابیت نہیں گئی تھی، تو نواب لوگ اپنے خرچوں کے لیے جب پیسہ مانگتے تو بے زری پیسہ دیتا، جب بے زری پیسہ دیتا اور یہ بہت بڑے لاکھوں کے قرض دار بن جاتے تو پھر کہتا کہ دیکھو اب تم میرے قرض دار ہو، میں جو کہتا ہوں وہی کرنا ہے، ورنہ کیا یہ نواب کی سیٹ سے بھی تمہیں اتار دوں گا۔ تو اب نواب تو کیا تھا، پہلے سے ہی نشے کا عادی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، اسلام کو چھوڑ دیا گیا تھا، پوری فحاشی اور عریانی آ گئی تھی، آرام پسندی آ گئی تھی، تساہل پسندی اتنی تھی کہ ہم جو مسلمان خاص کر بڑے عہدوں پہ تھے ان کے مشغلے کیا تھے، کبوتر بازی کرنا، وہ ایک کھیل تھا جوے کی طرح، کبوتروں کے ساتھ، یا مرغوں کو لڑانا، اس کے لیے الگ الگ مرغ تیار کیے جاتے تھے، پھر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، پھر اس کے اندر مرغ، جس کا مرغ بڑھ کے آیا، جو جس مرغ کو مار دیا اس کے لیے کیا ہے، اس مرغ کے ساتھ اس کے لیے انعامات ہوتے تھے۔ اس طرح کے کھیلوں کے مشغلے تھے۔ پھر رات میں کیا ہے، قصہ گوئی کرنا، نعت کی محفل، فلاں کی محفل، فلاں کی محفل، شعر شاعری کا دور۔ یہی وہ دور ہے جس میں غالب بھی آئے تھے، جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں میں ان پر بھی لے کے چلوں گا، لیکن مجھے کیا اصل میں وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن وقت ہو گیا ہے ابھی۔ تو یہ مسلمانوں کے مشاغل ہو گئے تھے اس وقت۔ تو اس حیثیت سے نوابیت تو باقی رہی، لیکن نوابیت کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو یہ لوگ قرض دینا شروع کرے، نوابوں کو خریدنا شروع کرے۔ جب مقصور ہو جاتا تو اس کو کہتے کہ جو میں کہوں وہ چلے گا، اگر انکار کرو گے تو گدی سے بھی جاؤ گے، سیٹ سے بھی جاؤ گے۔ اس حیثیت سے چھوٹے چھوٹے نوابوں کو انڈر میں کر لیا، اور سب سے پہلا نواب بنگال کا ہے جس نے شکست کھائی 1757 کے اندر، جس میں اس نے قدم جمائے۔ وہاں سے وہ اندر آتا گیا آتا گیا آتا گیا، شمالی ہند ایک حد تک پوری طور پر انگریزوں کے ہاتھوں آ گیا، تو اس نے جنوبی ہند کی طرف رخ کیا، یعنی ہماری طرف، مدراس وغیرہ کی طرف۔ اس میں سب سے زیادہ مخالفت اور اس کے لیے مستحکم طور پر کھڑنے والے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ ہے۔ ہم نے ان کو بھی نہیں جانا، نہ ان کی صحیح طور پر ہم نے کیا ہے ان کے مقام کو پہچانا اور دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جس نے انگریز کو اچھی طرح یہ باور کرا دیا کہ مسلمان کبھی غلامی قبول نہیں کر سکتا، ناکوں چنے چبوائے، گھدان کھٹے کر دیے انگریز کے، کوئی چال نہیں چلی۔ یہ ٹیپو سلطان ہیں
جن کی پیدائش 1750 میں ہوئی اور جن کی شہادت 1799 میں ہوئی، 90 پر 9، تقریباً ان کی پوری زندگی 48 ایئرس، 40 پر 8 سال۔ میسور اور بنگلور کے اندر ان کا پورا حکومت کا فاصلہ تھا، اور ان کی پیدائش بنگلور ہے اور ان کا مقام شہادت میسور ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی تاتپوشی ہوئی 1582 ٹو 99 تک یہ حکمران رہے۔ ان کے باپ حیدر علی تھے، اس کے بعد ان کو کیا ہے بنایا گیا نواب 82 میں، اور 82 سے انہوں نے اتنی بڑی خدمات کی ہیں ہر معاملے میں کہ ان کی سلطنت کے رعایا ان سے بڑے خوش تھے۔ ہندو ہونے کے باوجود بھی خلاف انگریزوں کے لڑا ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کر، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقولہ وہ ہے کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے۔ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کا جو زندگی گزارنا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو کسی حالت سے میں غلامی انگریز کی قبول نہیں کروں گا، خواہ مجھے اس کے بارے میں شہادت ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جنگیں ہوئی، اور ہر جنگ میں انہوں نے انگریزوں کو شکست دی۔ چھوٹا سا اسی اثنا میں حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے ان سے انہوں نے مدد مانگی۔ اسی اثنا میں باہر کے جو کچھ مقامات میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان سے انہوں نے مدد مانگی، لیکن افسوس کا حال ہمیشہ یہ رہا ہے مسلمانوں کا، کبھی یہ متحد ہو کہ وہ لڑے ہی نہیں، کوئی صحیح مدد نہیں کیا۔ حیدرآباد خود اس کے اندر تھا ہندوستان کی، اور نواب کو اچھی طرح موقع تھا کہ ٹیپو سلطان کی اگر مدد کرتے تو ٹیپو سلطان ایک ایسی تاریخ رقم کر دیتے جو آج اس ہندوستان سے بالکل مختلف ہوتی، لیکن نواب آف حیدرآباد نے کوئی مدد نہیں کی بلکہ انگریزوں سے جا ملے۔ تو ٹیپو سلطان اکیلے رہ گئے، اور اس اکیلے پن میں بھی انہوں نے جہاد کو قائم رکھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خود ان کے اندر کے لشکری غدار ہو گئے، منافق بنے۔ میر جعفر، میر صادق، یہ منافقین ان کے اندر آ گئے۔ میر جعفر وہ ہے جس نے باقاعدہ انگریزوں کو سرنگا پٹنم میں جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی وہ قلعے کا پورا نقشہ لا کے دیا بدبخت نے، جس کے تحت انگریزوں کو بڑے اچھے مواقع ملے۔ تو دوسرے بار میسور کے اندر جو جنگ ہوئی وہ اس میں اتنا قریب آ گئے کہ ٹیپو سلطان براہ راست اس میں حصہ لیا، اور بندوق تو ایجاد ہو چکی تھی، باقاعدہ گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں ایک ان کے مخلص نے کان میں آ کے کہا کہ ٹیپو سلطان اب بھی وقت ہے، آپ پیچھے کے دروازے سے نکل جائیے، پھر فوج کو جمع کیجیے اور لڑیں گے، آج کیا ہے آپ کو مار کھانا نہ پڑے۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی پیچھے کی راہ نہیں دیکھا کرتا تھا۔ یہ بڑے اللہ والے حکمران تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کبھی کسی وقت بے وضو نہیں ہوتے تھے، جیسے ہی وضو ٹوٹتا وضو کر لیتے تھے، ہمیشہ باوضو رہنے والا انسان تھا، اور ہمیشہ تلاوت کرنے والا انسان تھا۔ تقریباً 7 زبانوں پر ماہر تھا، عربی، فارسی، انگریزی اور اس طرح دوسری زبانیں بہت اچھی طرح بول لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو کا مطلب ہے چیتا چیرنے والا، یہ دراصل ان کی وہاں کی زبان سے خطاب ملا تھا، جو انہوں نے بچپن میں ایک چیتے کو اپنے ہاتھوں سے چیرا تھا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، بالکل بڑا بہادر تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ذہین اور سیاستداں کے ساتھ ساتھ سائنسداں بھی تھے۔ ان کی ہی وہ ایجاد ہے جو بعد میں آگے چل کر فلائٹ بننے کا سبب بنی، جس کا اظہار آج بھی امریکہ کے یونیورسٹیوں میں اور لائبریریوں میں کیا جا رہا ہے، ہم ہندوستانیوں کو پتہ نہیں۔ یہ اس دور میں وہ کلیہ وہ اصول پیش کیا تھا جو آگے چل کر کیا ہے فلائٹ بننے کا سبب بنا، ہاں راکٹ بننے کا سبب بنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ٹیپو سلطان نے بہترین طور پر اپنی زندگی کے وہ حکمرانی دور میں ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی مسلمان حاکم نے صحیح سپورٹ ہی نہیں کیا۔ تو 1799 میں جو ایک آخری چراغ تھا، ایک امید کی کرن تھی، وہ بھی گل ہو کے رہ گئی۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ پورے طور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا پورے ہندوستان میں۔ اسی وقت سمجھیے جب قبضہ ہوا،
ہم غلام بن گئے ہیں، اس کا ادراک بھی ہندوستانیوں کو نہ تھا۔ ہاں، ہمارا دور ختم، ہم غلام ہو گئے، یہ تک احساس نہیں تھا۔ سب سے پہلے آواز اٹھانے والے، اسی وجہ سے میں نے پہلے بتایا تھا مقصدیت کے اعتبار سے کہ کون آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہوگی، مسلمان۔ تو اب دلیل دیجئے اور لے لیجئے دلیل، یہ جو ہے 1824 میں، 1799 میں ان کی شہادت ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی یہ دراصل 1824 میں اعلان کر دیا کہ ہم غلام بنا دیے گئے ہیں اور ہندوستان کے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر یہ آواز بلند کی مسلمانوں نے اور احساس جگایا مسلمانوں نے کہ ہم غلام بن گئے ہیں اور ہمارے لیے آزادی کا لینا ہم پر فرض ہے اور جہاد فرض ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کے اندر وہ احساس جاگا کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہم غلام بن گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی، یہاں تک کہ 1857 میں ایک سب سے بڑا انقلابی پروگرام ہوا، ایک جنگ ہوئی جسے انگریز نے غدر کا نام دیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں انگریز نے سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی قید کر لیا اور ان کے دونوں بیٹوں کے سر کو قلم کر کے خون کے ساتھ تش میں رکھ کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا۔ کیوں؟ جو بغاوت ہوئی تھی وہ شکست پر مبنی ہو گئی، مسلمانوں کی بغاوت شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح نہیں ملی، تو انگریز اور بھی زیادہ ظلم کرنے لگا، اور اس ظلم کی انتہا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے سر کو قلم کر کے خون کے ساتھ تش میں پیش کیا۔ تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے سر کو لے کے کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج ہی یہی ہے کہ اپنی سلطنت کو بچانے اور اپنے باپ کے کردار کو بچانے کے لیے بیٹے اسی طرح اپنا سر دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں قید کر لیا، تو رہا سہا جو کچھ ایک علاقے میں تھوڑا سا مغلیہ سلطنت کی جو حکومت تھی وہ بھی گئی، اور ان کو قید کر کے بھیج دیا رنگون، جو آج کل برما میں ہے۔ وہاں پر وہ مشہور جیل تھی انگریزوں کی، وہاں پر ان کو قید کر دیا، اور یہ قیدی زندگی گزارے ہیں تقریباً 5 سال کے قریب۔ 1862 میں ان کا انتقال ہوا ہے وہاں پر رنگون میں، اور یہ تقریباً 80 سال کے تھے اس وقت، بڑی لمبی زندگی گزاری۔ 1835 میں تقریباً بادشاہ بنائے گئے تھے، 57 تک بادشاہ رہے، لیکن یہ آخری بادشاہ ہے۔ اس کے بعد کوئی سلطنت کا نہ رکھوالی رہا نہ کوئی حکومت رہی۔ 57 میں اب یہ جو انگریز بغیر نام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ہم تجارت کی نیت سے آ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ دراصل ایک کمپنی کا نام دے دیا گیا تھا ان کو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس کمپنی سے یہ باقاعدہ کیا کر رہے تھے، تمام علاقوں پہ حکومت کر رہے تھے، لیکن 57 کے بعد یہ کھلے عام اعلان کر دیا کہ یہ برطانوی سامراج ہے، برطانوی کا جو کچھ ہے برطانیہ کی حکومت اسی کے ریلیٹڈ ہے، اور خاصا اعلان کر دیا گیا کہ آج سے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم، اور ڈائریکٹ برطانیہ کے حاکم یہاں گورنر آئیں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ بھی برطانیہ کا ایک حصہ ہے۔ 57 کے بعد باقاعدہ برطانیہ راج سے ملا دیا گیا ہندوستان۔ تو یہ جو تھی دراصل مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے ایک مہمیز تھی۔ اب اس کے بعد مسلمان آواز اٹھانا شروع کر دیے، ہمیں آزادی چاہیے، آگے بڑھے۔ اس وقت تک بھی کوئی ہندو نظر نہیں آتا ہے، یاد رکھ لیجیے، تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتا ہے جو اس میں مار کھایا ہو یا سزا پائی ہو۔ جو کچھ بھی ہے مسلمان ہے، اور ان میں 2 نظریوں میں بٹ گئے تھے، ایک آزادی کے لیے باقاعدہ جہادی تنظیموں میں حصہ لینے والے، ایک وہ جو مسلمانوں کو تعلیمی حیثیت سے اوپر اٹھانے والے۔ ان میں سب سے بڑا نام کمایا ہے سر سید احمد خان نے،
جو علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا، اور ایسے انہوں نے تعلیم کے لیے اپنی جان اور مال کو وقف کیا، تو ان کے لیے تعلیم کی جہاں بھی ہندوستان میں بات کی جائے ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تاریخ. یہ انہوں نے کام کیا. اور ادھر جہادی حیثیت سے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید، انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا فوجی دستہ تیار کیا جو سلف کی یاد دکھلایا کرتا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ جنگیں لڑی. لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، پیسہ تھا، اور ان کے پاس نہ حکومت تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ فوج تھی. تو بہت جلد بالا کوٹ کے میدان میں سب کے سب شہید ہو گئے، اسماعیل شہید بھی، احمد شہید. پھر یہ حیثیت سے بھی بات دب گئی، لیکن مسلمانوں کا ہی حصہ ہے سب سے اہم. پھر آگے بڑھیے، جب یہ چیزیں آگے بڑھتی بڑھتی مسلمانوں کے شعور کے اندر پہنچنے لگی، عوام تک پہنچی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے کتابی شکل میں، باقاعدہ پرچوں میں، باقاعدہ نیوز پیپر کی حیثیت سے جو بھی ابلاغ کا پیغام پہنچانے کی ذریعہ تھا، اس سب کی حیثیت سے عوام کے اندر تحریک آزادی کی روح پھونک دی تھی. سید حسین احمد مدنی، اور اسی طرح ابو الکلام آزاد، اور اسی طرح علی برادران، شوکت علی، محمد علی، یہ جتنے بھی نام آئیں گے آپ کو فریڈم فائٹر کے حیثیت سے، مسلمانوں کے خاص کر سب علماء نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا، اور کوششیں جاری تھی. سید سلیمان سلمان منصور پوری ہوں، اسی طرح سید سلیمان ندوی ہوں، اسی طرح شبلی نعمانی ہوں، یہ سب رحمہم اللہ اپنے اپنے کام کا بہت بڑا حصہ آزادی کے لیے لگایا. اور یہ آزادی کی تحریک جب عوام تک پہنچی اور عوام اس کو سمجھنے لگی کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، ان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آنے والے شیخ الہند، امام الہند ابو الکلام آزاد ہے. ہم نے ان کی تاریخ کو بھی نہیں جانا، ان کو بھی نہیں پہچانا. یہ کون تھے، کیا کارنامے انجام دے گئے؟ یہ وہ تھے جن کی پیدائش مکے میں ہوئی، اور ماں اور باپ کے سلسلے میں دونوں خاندان سلسلے مدینہ اور مکہ میں پہنچتے تھے. 1888 ان کی پیدائش ہے، 1880 پر 8 ان کی پیدائش ہے. 18 سال کے نہیں ہوئے، صادق نامی ایک ایسا پرچہ جاری کیا جو انگریز کو اندر سے تھرا کے رکھ دیا. اس وقت تو کیا نہیں تھا، پڑھنے کا رواج تھا، کتابت کا رواج تھا. آج تو کیا یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو میڈیا ہے. اس وقت تو کہاں میڈیا تھا. لیکن بعد میں آگے چل کر جب حکومت سمجھی ان کے کام کو بہت خطرناک، تو ان کو کیا ہے، جیل کی ہوا کھانی پڑی. کتنے مرتبہ جیل گئے ہیں یہ، لیکن جب بھی جیل گئے واپس آئے تو اس سے زیادہ کام کیا جو اس سے پہلے کرتے تھے. حضرت امام ابو الکلام آزاد نے ہر فن مولا تھے، ہر فن میں امام کی حیثیت رکھتے تھے. یہاں یہ آزادی کی جد و جہد میں بھی شریک تھے. لغت کے اعتبار سے عربی کے سب سے ماہر ادیب تھے، خطیب کے اعتبار سے سب سے بہترین خطابت کرنے والے تھے، فقہ اور حدیث کے اعتبار سے شیخ الحدیث تھے، ہر لحاظ سے ہر فن میں مولا تھے. اسی وجہ سے سب نے مل کے انہیں لقب دیا تھا امام الہند، ہند کے امام ابو الکلام آزاد. آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے عجیب حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اللہ نے کیا شخصیت دی تھی ان کو. ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نوازا تھا، اور انہوں نے بھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹایا تھا. کئی مرتبہ جیل گئے، لیکن جب بھی واپسی ہوئی پھر اس کے بعد تحریک بڑھا دی. ان کے 2 پرچے ہیں، الہلال البلاغ کے نام سے. یہ 2 نیوز پیپر ایسے جاری کیے کہ حکومت کو بہت جلد ان کو بند کروانا پڑا، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے، دوسرے طریقوں سے پیغام کو پہنچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ مسلمانوں، یہ غلامی کی زندگی کبھی مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، متحد رہو اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہو. پھر آگے بڑھیے. یہی وہ تحریک ہے جس میں روح پھونکا اشعار کے ذریعے اقبال میں. اقبال بھی اسی دور کے، جہاں انہوں نے تحریری کام کیا وہاں اقبال نے مضمون کو اشعار میں پرو کر کام کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اثر
گھنٹے کی تقریر سے ہو سکتا ہے وہی اثر ایک شعر سے ہو سکتا ہے۔ انسان بہت جلد اپنے اندر لیتا ہے اشعار کو، اور نثر کو بہت کم اثر کرتے ہوئے پایا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال تقریباً حضرت ابوالکلام آزاد سے 10 سال بڑے ہیں۔ یہ 1888 ہیں تو وہ 1877 ہے ان کی پیدائش، اور انہوں نے بہت جلد شعور پایا، اور اس بلند پائے کا پایا علامہ اقبال نے کہ ان کا کوئی ثانی پوری تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے شاعری کی حیثیت سے، فلسفی کی حیثیت سے، اور انہوں نے بنائے، مضمون بنائے آزادی کے، حریت کے۔ پھر اس کے بعد وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے نا، یہ کن کا بنایا ہوا ہے؟ پھر بعد میں آفاقی مضمون دیا، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا۔ پہلے کہا کہ سارے جہاں سے، اس میں قومیت کا مضمون ہے، لیکن بعد میں آفاقی مضمون ہے، ہر جگہ ہماری ہے، اصل مسلمانوں کے لیے ہے، چین و عرب ہمارا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے الفاظ اور مضمون اپنے ترانے میں، ان کی بہت بلند کتاب ہے بانگ درا، بال جبرائیل، کلیات اقبال کے نام سے یہ سب منظوم ملتے ہیں، ایک ہی جگہ ملتے ہیں۔ علامہ اقبال نے وہ روح پھونک دی کہ جن کے مشاعروں کے اندر اگر اقبال آنے والے ہیں تو لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا تھا، اور اقبال ایک شعر کہہ دیں تو اس مضمون کو لینے والے بھی لاکھوں تھے۔ اسی اثنا میں وہ ہندوستان کی ہماری اپنی سوئی ہوئی روح اور اس کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے لکھا شکوہ جواب شکوہ۔ یہ بڑا اچھا مضمون ہے، اگر کسی کو ذرا سی بھی اردو آتی ہے تو ضرور لے کے پڑھیے، 6 روپیے 7 روپیے میں مل جاتی ہے کتاب، شکوہ جواب شکوہ۔ اس میں ایک طرف اللہ سے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ حالت کو کیوں پہنچ گئے، کیا تو وعدہ خلاف ہے، تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اس کا جواب اللہ کی طرف سے دیتے ہوئے جواب شکوہ میں ہے، ہاں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہاں سے انہوں نے بات کو شروع کیا ہے، میں ایک آواز دے رہا ہوں اللہ، یہ دل سے نکل رہی ہے، اور دل سے نکلتی ہوئی آواز کو ہمیشہ کیا ہے، بڑا وزن ہوتا ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے وہ لمبا مضمون، روایتوں میں آتا ہے کہ لاہور کے حال میں جب سنایا تو کئیوں کے آنسو نکل پڑے۔ یہ سب چیزیں ہوئی مسلمانوں کے اندر تحریک آزادی کو برپا کرنے کے لیے، اور ایک بہترین طور پر انہیں منظم ہو کے اس تحریک کو چلانے کے لیے، تو یہاں تک کہ مسلمان متحد بھی ہوئے اور ایک آواز میں ڈٹ بھی گئے، اور اسی اثنا میں ہندو قوم کے بڑے بڑے جو کچھ ہیں لیڈرز، وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، جس میں سب سے بڑا نام مہاتما گاندھی کا آتا ہے۔ یہ 1969 کی پیدائش ہے، 1869 کی پیدائش ہے ان کی، اور 1948 میں خود ایک ہندو دہشت گرد گوڈسے نے 3 گولیاں دل پہ چلا کے انہیں مارا ہے۔ جب سب سے پہلے آئی خبر، اسی وقت خبر اڑ گئی کہ مسلمانوں نے سازش کر کے مار دیا، لیکن بعد میں تحقیق کر کے ثابت ہوا کہ یہ مسلم نہیں، ہندو دہشت گرد ایک نے، گاندھی جی جو تم کو مہاتما ہے ان کو بھی نہیں بخشا گیا، اور ان کے دل پہ 3 گولیاں چلائی ہیں گوڈسے، جن کی پوری زندگی مظلومیت اور ظلم کے خلاف گزری ہے۔ بڑا کام کیا واقعتاً گاندھی جی نے بھی، اس کا احساس سب کو ہے۔ پوری زندگی انہوں نے اس آزادی کے لیے پیچھے لگایا اور کام کیا۔ تو ان تمام کے ملنے سے اور ہندو اور مسلم کے ایک اتحاد سے آخر مجبور ہوا ہے انگریز، جو اس بات کو تہیہ کیا ہوا تھا کہ آخر مجھے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن چھوڑ کے جاتے وقت بھی بدبخت نے اپنی چال کو نہیں بھولا۔ ہاں، وہ سانپ اپنی صفت کو کبھی نہیں بھولتا ہے، خواہ وہ انسان کتنا ہی دودھ پلا کے بڑا کرے، وہ تو آپ نے سنا ہوگا وہ کہانی۔ وہی حال ہے اس کا بھی، جاتے ہوئے بھی اس نے ایسا کام کیا کہ ایک تو تقسیم کے لیے مسلمانوں میں پھوٹ دلوائی، اور اس کے بعد تقسیم بھی ایسا کیا کہ 3 ٹکڑوں میں کر دیا۔
بعد میں آگے چل کے جو 71 میں بنگلہ دیش الگ ہوا، پھر ادھر مسلمان الگ ہو گئے، پھر ادھر جو بچے باقاعدہ اتنے کمزور بچے کہ باوجود بہت بڑی مسلم اکثریت رکھنے والے ہندوستان کے اندر ہماری اقلیت اتنی کم ہے کہ کوئی بات ہم نہیں منوا سکتے۔ یہ کام سب سے پہلے سوچ کے اس نے ہی یہ ڈیوائیڈ کیا باقاعدہ، اگر ان کو دے بھی دیا جائے تو آگے چل کے یہ کچھ بن نہ سکے، اور اس میں ایسا متنازع مسئلہ شروع کر دیا جو کشمیر کا ہے، جس کو واضح مسئلہ تھا بالکل، اس کو پھر متنازع بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مجبور ہوا اور چھوڑ کے گیا، تو اقبال کی وفات تو 1930 میں ہو گئی، لیکن ابوالکلام آزاد باقاعدہ رہے، پوری تحریک آزادی پہ آپ کو نظر آئے گا کہ چھائے ہوئے ہیں آزاد۔ اور 1947 پر جب آزاد ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے قربانیاں ختم نہیں ہوئی، اس سے زیادہ قربانیاں دینی پڑی جو آزادی کے دوران دی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ 47 پر جب آزاد ہوا، ہندو مسلم اور سکھ فسادات اتنے ہوئے اور مسلمان اتنے مارے گئے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا اہم کردار مسلمانوں کو تحفظ اور مسلمانوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے لیڈر ابوالکلام آزاد ہیں، جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، کیونکہ اس وقت ملی تھی حکومت ان کو، اور وہ صدیوں کی پرانی دشمنی نکال رہے تھے سکھ اور ہندو مل کے مسلمانوں پر۔ اتنی عزتیں لوٹی گئی اس کا شمار نہیں، اتنے گھر برباد کیے گئے جس کا شمار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بڑی قربانی دی ہے 1947 پہ۔ پھر اس کے بعد ان کی جد و جہد، ان کے بھاگ دوڑ سے، حکومت میں بات چیت سے، گاندھی جی نے قسم کھا لی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، برت رکھ لی، جب تک یہ ظلم نہیں رکے گا، مسلمانوں پر سے یہ ظلم نہیں ہٹے گا، تب تک کھانا پینا حرام۔ یہی وہ چیز ہے بعد میں جو گوڈسے نے ان پر گولی چلائی تھی، یہ ہندو دہشت گرد تھا۔ جب دیکھا کہ گاندھی جی کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اور کوئی ان کا مخالف بھی بنتا نظر نہیں آ رہا ہے، کام نہیں بن رہا ہے، آخرکار اس نے کیا ہے، گولی سے کام چلایا۔ ابوالکلام آزاد نے اس میں بڑی جد، گاندھی جی اور نہرو اور ابوالکلام آزاد وغیرہ ایک ساتھ اٹھک بیٹھک کیا کرتے تھے، ان کی محفلیں ایک ساتھ ہوتی تھی، تو آگے پیچھے کی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی بڑی دوڑ دھوپ جد و جہد سے آخرکار امن قائم کیا گیا، اور ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر 12 سال تک رہے ہیں تقریباً ابوالکلام آزاد۔ 1958 ان کا انتقال ہے، تب تک آزادی سے پہلے، یعنی پہلے ایجوکیشنل منسٹر وہی ہیں، اور جب تک وفات نہیں ہوئی زندہ رہے وہی تھے۔ یہ ہم نے دیا ہے۔ میں نے ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں کیا ہیں مختصر کر دی، ورنہ آزادی اور فریڈم آپ لکھیں اور اس میں تلاش کریں تاریخ، تو وہاں ہر جگہ آپ کو صرف مسلمان جد و جہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، خون پسینہ ایک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں کہیں کچھ نام مل جائے گا ہندو لیڈروں کا بھی، لیکن جب ہوئی ہندوستان کی آزادی، اس ایک دن، اول دن سے ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ شروع ہوئی، آج تک اس میں بڑھتی ہی گئی ہے، فیصد کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لگاتار ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ ناانصافیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کمی نہیں ہوئی۔ اس قربانی کا صلہ ہم کو یہی ملا۔ کیوں؟ اس میں ہماری کوتاہی ہے، باقاعدہ کوتاہیاں دو ہیں۔ ایک، ہم نے اپنے اسلاف کو بلایا، نمبر 2، اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مکمل اسلام پر بھی ہم قائم نہ رہے، کم از کم ہمارے جو اسلاف قربانیاں دے کے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا، کتنے علماء ہیں جو سولی پہ چڑھے ہیں انگریزوں کے ہاتھ، ہم نے ان کو بھی بھلا دیا، تو اس کی سزا ہے جو ہم یہاں بھوگت رہے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم تو خود ہی سمجھ لیے اپنے آپ سے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو وہی کیا ہے، وہی حکومت کر رہے ہیں، کرتے رہے، کیا مسئلہ ہے؟
تو اس عنوان پر نہ ہمیں کیا ہے کوئی مضمون ملتا ہے، نہ ہم عوام کے اندر اس کا کوئی شعور ہے۔ اللہ کے لیے جتنی نالج ہے اس کے بارے میں اپنی نالج کو بڑھائیے۔ کوئی ایک سیرت لے کے پڑھیے، مولانا آزاد کی پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ۔ کوئی ایک چیز تو کم از کم تحریک آزادی میں جو شامل ہونے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی کسی ایک کی تحریر تو پڑھیے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کر کے گئے ہیں اور ہم کہاں سو رہے ہیں۔ تو یہ دراصل میرا مضمون اصل میں یہی ہے، جس کا خلاصہ 1 منٹ کے 2-3 لمحات کے اندر میں ادا کروں گا کہ میں ایک بیداری لانا چاہتا تھا، بس آزادی کی حیثیت سے، کہ اس مضمون پر آپ کو آگے بڑھو، پڑھو، دیکھو ہمارے اسلاف نے یہاں کیا کچھ کیا ہے، اور آج جیسے جیسے یہ شعور پیدا ہوگا ویسے ویسے ہی آپ کو یہ احساس جاگے گا کہ کہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیسے ہم کو منظم ہونا ہے، کیسے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ احساس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم نے آزادی کو جانا ہی نہیں، اور ہم خود سمجھ لیے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیداری کا مضمون تھا، اور جہاں تک اللہ نے مجھے استطاعت دی میں نے مختصر سے مختصر کر کے آپ کے سامنے صحیح معلومات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔